بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، مغربی ایجنڈے کو مختلف طریقوں سے ہمارے ملک پر مسلط کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ کبھی جنسی آزادیوں کی بات ہوتی ہے، کبھی عورت مارچ کی بات ہوتی ہے، کبھی کم عمری کی شادیوں پر بندی کی بات ہوتی ہے، کبھی پاپولیشن پلاننگ کی بات ہوتی ہے، اور کبھی فورس کنورژن جیسے بل سامنے آ جاتے ہیں جن کے مطابق 18 برس سے کم عمر کا کوئی بندہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک طرف آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، ایک طرف حریت فکر کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اسلام قبول کرنے والوں کے راستوں کو روکنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ڈیفیمیشن آف کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ قرآن مجید کے مقدس اوراق کو جلانے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ تعظیم انسانیت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے معیارات کہاں پہ ہیں؟ ایک طرف آپ عورت کو ننگا پھرانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نقاب کرنے والی عورت کی آزادی کو سلب کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ یہ بات کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی مرضی کی ڈریسنگ کی اجازت ہے، اور آپ نے نیچرل پارک بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر لوگ بغیر ایک کپڑے کی دھجی پہنے ہوئے ان پارکوں میں داخل ہو کر اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک عورت اگر نقاب یا حجاب اوڑھنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں آپ رکاوٹوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا مطلب ہے جمہوریت، آزادی، اظہار و حریت فکر کے یہ نعرے فقط آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیٹ سپیچ کے الزامات مسلمان جو ہیں اسکالرز کے لیے ہیں، اور آپ کے اگر وہی ہیٹ والا کام آپ کریں تو حضرات گرامی قدر وہ آپ کی آزادی ہے۔ اگر آپ ہم جنس پرستوں کے خلاف آواز کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیکر قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ جو ہیں نکاح کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آرتھوڈوک قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر الٹی گنگا کو بہانے کی پوری کوششیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے پراپیگنڈے کی یہ لگار جو ہے اس کو پوری شد و مت سے چلایا جاتا ہے۔ ریاست اور سیاست کی دھوئی کی بات کر کے اسلام کے غلبے کے راستے میں کھڑی دیواروں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ مذہب کو انسانوں کی انفرادی زندگی کے ساتھ ٹیگ کر کے حضرات گرامی قدر اسلام کے ریاستی نظام کو معطل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح یمن اور حجاز کے اندر فرنگی تحیلات کو انجیکٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے کلچر کو تبدیل کر کے ان ملکوں کے اندر لبرل کلچر کو جو ہے فروغ کر دینے کی بات کی جاتی ہے۔ ان ملکوں کو فنڈنگ کے مسائل ہیں، ان ملکوں کو بے روزگاری کے مسائل ہیں، ان ملکوں کی ڈوبتی ہوئی اقتصادیات کا فائدہ اٹھا کر انہیں بے غیرتی کا چورن دے کر حضرات گرامی قدر ان سے جو مرضی کام لینے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر بھوکا ننگا ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے نظریات کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہو جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر غیرت زیادہ بڑی چیز کا نام ہے، رزق کے مقابلے میں عزت اور خودداری زیادہ بڑی چیز کا نام ہے پیسے کے مقابلے میں۔ حضرت علامہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر رزق تو دے دیا جائے گا، لیکن اس رزق کا کیا فائدہ، اس پیسے کا کیا فائدہ جو پیسہ آپ کو حرام کے راستے کا چلا دے، وہ پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو چکلے چلانے پہ آمادہ و تیار کر دے، اس پیسے کا کیا فائدہ جو گیز لیسبین رائٹس اور ان کی انجمنوں کو اس ملک میں تقویت دے دے۔ حضرات گرامی کا ایک نیا پتہ پھینکا گیا ہے کہ فورس کنورژن کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا علمبردار، مسلمانوں کے نمائندہ کہلوانے کے باوجود بھی اس طرح کی پھپتی کستے ہیں۔ کیا وجہ ہے مسیحی عورتیں کیوں اس مسلمان ہوتی ہیں؟ یہ شادی بیار عشق مشوقی کے چکر ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کو عشق اور معشوقی کے ساتھ جوڑ کر اس کے راستے میں رکاوٹوں کو کھڑا کرنے والے ظالموں، ہمیں یہ بات بتلاؤ، جس وقت کوئی مسیحی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد درس نظامی کر کے عالم دین بن جاتا ہے، وہ کون سی بندوق ہوتی ہے جو اس کے سر کے اوپر موجود ہوتی ہے؟ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے عبد الرحیم گرین کو اسلام کا دائی بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے یوسف چمبر کو مسلمانوں کا سپیکر بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے یوسف ایس کو اسلام کا مبلغ بنا دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے جان فلپس کو اسلام کا نمائندہ بنا دیا؟ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے بلال فلپس کو اسلام کا لمبردار بنا کے کھڑا کر دیا؟ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی جس نے ٹونی بلیئر کی سالی
کو ہلکا بگوچے اسلام کر دیا وہ وہی چیز تھی جس نے نجاشی شاہ ابشا کو اسلام قبول کرنے کے پر مجبور کر دیا، وہ وہی جذبات تھے جس نے عبداللہ ابن سلام کو یہودیت کو خیر بات کہہ کے ہلکا بگوش اسلام ہونے کے پر آمادہ و تیار کر دیا۔ اگر یقین نہیں آتا اسلام کی قوت کو دیکھنا ہو تو میں نے یہاں پر ایک نو مسلم ہندو کو مسلمان بنتے ہوئے دیکھا اسی اجلاس کے اندر جو 2 دن پہلے مرکز میں ہوا۔ حضرات گرامی قدر وہ صرف ہندو سے مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ عالم دین بھی بن چکا تھا۔ میرے ذہن کے اندر اس موقع پہ حضرت مولانا شیخ الحدیث عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ کو خیال آیا کہ حضرات گرامی قدر جوانی کے اندر کرشن لال تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کے پر انعام کیا کہ کرشن لال جو کہ پتھروں کے سامنے سر کو جھکاتا تھا اس کو شیخ الحدیث عبدالرشید مجاہد آبادی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس دور کا بہت بڑے محدث اور عالم جلیل ضیاء الرحمن اعظمی جن کا تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا، جن کا تعلق انڈیا کے ساتھ تھا، حضرات گرامی قدر انہوں نے وفات پائی مدینہ طیبہ میں، وہیں پہ اپنی زندگی کے پورے دن بتا دیے۔ خوبصورت چہرے والا، دلکش دل ربا چہرے والا حضرات گرامی قدر وہ کون تھا؟ وہ بچپن کا بانکے رام تھا، بانکے رام جو ہندوؤں کے مندروں میں پھرتا تھا اور ہندو عقیدے کا حامل تھا، لیکن جب اس نے اللہ اکبر کی آواز کو سنا، جب اس نے حی علی الصلاۃ کی آواز کو سنا، جب اس نے اسلام کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، جب اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیا، بانکے رام کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ بانکے رام مسلمان ہو گیا، مسلمان ہی نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کا محدث بن گیا، ضیاء الرحمن اعظمی بن گیا اور سب سے بڑی حدیث کے مجموعے کا مصنف بن گیا۔ مجموعہ حدیث جس کے اندر تمام صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا گیا۔ ضیاء الرحمن اعظمی نے اس کے بعد ہندوستان کو حیربہ کہا، مدینے والے کا نوکر تھا، مدینے ہی کے اندر اس نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ حضرات گرامی قدر مدینہ طیبہ ہی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرات گرامی کا درجنوں مثالیں ایسی ہیں۔ مریم جمیلہ جو تھی وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے دل کے اندر جب اسلام نے جگہ پائی، ڈپریشن اس کو ہو چکا تھا، نفسیاتی عارضے اس کو ہو چکے تھے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی مسیحیت میرے امراض کا علاج نہیں ہے، یہودیت میرے امراض کا علاج نہیں ہے۔ سید مودودی کے ساتھ تو کتابت ہوئی۔ حضرات گرامی قدر لوگ تو امریکہ کی طرف بھاگتے ہیں لیکن مریم جمیلہ پاکستان کی طرف بھاگی، ساری زندگی پلٹ کے امریکہ نہیں گئی۔ حضرات گرامی قدر ایسا نقاب کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھیں، اور حضرات گرامی قدر ایسا زبردست اللہ نے اس کو جذبہ عطا کیا کہ درجنوں کتابیں اسلام کی حمایت میں تحریر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے اسلام کے پاس آج بھی دلائل کی وہ طاقت ہے جو لوگوں کے ضمیروں کو بدل دیتی ہے، جو لوگوں کی عقل و شعور کو بدل دیتی ہے۔ لیکن ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اسلام کے حامل ہونے کے باوجود اور ہم اسلام کے لمبردار ہونے کے باوجود لوگ کو اسلام کے دامن میں آنے سے روک رہے ہیں۔ فوز کنورژن کے بل کی آڑ کے اندر حضرات گرامی قدر کم سن لوگوں کو اسلام سے روکنے کی صرف بات نہیں ہے بلکہ حضرات گرامی قدر اس کے پیچھے بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کا مطلب یہ ہے لوگ تبدیلی مذہب سے ان کو روک دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر علی ابن ابی طالب کتنی عمر کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ عبداللہ ابن عمر کی عمر کتنی؟ عبداللہ ابن عمر کتنی عمر کے تھے جب وہ اسلام کے نمائندہ تھے؟ عبداللہ ابن عباس کتنی عمر کے تھے جب وہ مفسر قرآن تھے؟ حضرات گرامی قدر حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی جب وہ اسلام کی خدمت کرتی رہیں؟ حضرت حفصہ کس عمر کی تھی جب آپ نے اسلام کی نوکری کی؟ یا حضرت صفیہ کی عمر کیا تھی جب آپ ہلکا بگوش اسلام ہوئی؟ حضرات گرامی قدر یہ جھوٹی تعویلات، یہ جھوٹے کے سارے دجل اور فریب جو ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کے دین کو دبانے کی جتنی بھی کوششیں ہیں انشاءاللہ ناکام ہو کے رہیں گی۔ اسلام غالب آ کے رہے گا اور انشاءاللہ اسلامی نظام کا سورج بھی اس ملک میں انشاءاللہ چڑھ کے رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی کا پشاور میں ہونے والا سانحہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کی انشاءاللہ آج غائبانہ نماز جنازہ کروائی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر میں نے پچھلے جمعے کہا تھا اگر مسجد عمر ابن خطاب کے مسائل حل نہ ہوئے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ شنگھائی پل کے نیچے پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائیوں نے بھرپور ساتھ دیا، بھائی حافظ شام نے ساتھ دیا، بھائی بابر فاروق رحیمی نے ساتھ دیا، بھائی رانا رسول اللہ نے ساتھ دیا، بھائی حفیظ الرحمان آمن نے ساتھ دیا۔ بہت بڑی تحریک کا بپا کر دیا گیا۔ پولیس کے ذمہ دار افسران نے غیر جانبدارانہ انداز کے اندر کیس کی پڑتال کی۔ ڈی آئی افضال کوثر صاحب نے، ایس پی اویس شفیق صاحب نے، انسپیکٹر ہمارے رضوان بھائی نے، رضوان لطیف صاحب نے، انسپیکٹر رفیع اللہ نے موقع کے اوپر ہر چیز کا معائنہ کیا۔ 14 سال سے جو بور بند تھا، 14 سال سے جو پانی خشک تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جب جمعہ ختم ہوگا بور بھی مکمل ہو چکا ہوگا۔
اللہ کے فضل و کرم سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں بھی بلند ہو کے رہیں گی. حضرات بڑے ہی گناہ گار ہیں, بڑے ہی عطا کار ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہماری للکار ہدابت کے ذریعے جو حضرت علامہ شہید کی میراث ہے, بڑے بڑے جو ہیں برج جو ہیں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں توجہ دینے کے پر مجبور ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ حق کا کارواں, ایمان کا کارواں, اسلام کا کارواں, دین کا کارواں, روشنی کا کارواں, جنت کا کارواں, عروج کا کارواں, شادمانی کا کارواں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. حضرات گرامی قدر کیا آپ اس مقصد کے اندر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.